کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ وہ ایک کمزور اور بیوقوف عورت کہلائے۔ کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی ویک ہیں۔ کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمزور شخصیت کے مالک ہیں۔ آج کی ویڈیو میں خواتین کی کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو خواتین کو بیوقوف اور ناسمجھ بنا دیتی ہیں، کمزور بنا دیتی ہیں۔ میرے ویلوگ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دل آزاری ہو، بلکہ میں پرسنلی آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ ایز اے مدر، ایز اے وائف اپنی پرسنالٹی کو جج کریں، پرسنالٹی کی گروتھ کو اپ گریڈ کریں، جس کی وجہ سے آپ ایک سکسیسفل وومن بن سکتی ہیں اور ایک اسٹرانگ وومن بن سکتی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، ایسی کون سی 10 غلطیاں ہیں جو خواتین کو کمزور بناتی ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں گی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کے ویلوگ میں نے سوچا گھر کی روٹین نہیں، آپ سے کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے بہت زیادہ فائدے کے لیے ہیں، وہ آپ کو آگے بتائی دے، سمجھائیں جائیں۔ دیکھیں، ہماری روزمرہ زندگی میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی بیوقوفی میں کر جاتے ہیں، جو ہمارے آگے آنے والے فیوچر کو، ہمارے آنے والی لائف کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتی ہیں، اور ہم پراپر طریقے سے اپنا گھر، اپنے رشتے نہیں چلا سکتے، اور ہم ایک کمزور وومن بن جاتے ہیں، کمزور عورت۔ تو اگر آپ بھی ان 10 غلطیوں میں سے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو پلیز انہیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کو لوگوں میں کمزور کر دیں گی۔ اس کی وجہ سے لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے، آپ سے کام لیں گے اور آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو مسٹیک نمبر 1 ہے اپولوجائزنگ وداؤٹ ریزن۔ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگنا۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ ان کی غلطی نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنوں کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے دل میں خود کو برقرار رکھنے کے لیے وہ معافی مانگتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اپنی غلطی مان لینا ایک اچھی بات ہے، لیکن ہر بات پہ ہاتھ جوڑ لینا، ہر بات پہ اپنی غلطی مان لینا اگلے بندے کو طاقتور اور آپ کو کمزور بناتا ہے، اور لوگ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو سچ ثابت کر سکیں، اور ان لوگوں کو آپ مزید پاورفل کر دیں کہ جو اپنی غلطی ہوتے ہوئے بھی آپ پہ حکمرانی کریں، اور اسی وجہ سے وہ آپ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کی معافی سے وہ اور شیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نے جو ہے معافی مانگ لینی ہے، آپ نے ہاتھ جوڑ لینے ہیں۔ تو اسی لیے پلیز کبھی بھی کسی کے آگے بلا وجہ نہیں جھکیں، اور کسی کو بھی یہ فیل نہ کروائیں کہ آپ اتنے کمزور ہیں۔ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ ہار مان لیتے ہیں اور ان کی غلطی کو اپنی غلطی سمجھ کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کوئی انسان اگر ایسا کرتا ہے اور آپ سے امید لگاتا ہے کہ آپ اس کی معافی مانگیں، تو ایسا کرنا آپ کو اس کے سامنے بہت کمزور اور بیوقوف بناتا ہے، اور اس طرح آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا، اور کبھی بھی وہ انسان آپ کی عزت نہیں کرے گا، ایون کہ وہ 4 لوگوں میں آپ کا مذاق ہی بنائے گا۔ اس طرح وہ آپ کو اور دبائے گا اور آپ کی بالکل بھی عزت نہیں کرے گا۔ اس لیے جہاں آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ بالکل بھی وہاں معافی نہیں مانگے، بلکہ ایٹیٹیوڈ دکھائیں، کیونکہ اس کی غلطی ہے تو اسے معافی مانگنے دیں، اور اگر اس کی بات سے آپ کا دل دکھا ہے تو اس کو بتائیں کہ اس نے یہ بات غلط کی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ ایک رسپیکٹ فل انسان بنتے ہیں، اور لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اپنی عزت کے معاملے میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور کوئی بھی بندہ نہیں، ایوری پرسن کو اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ سو پلیز ماحول بہتر کرنے کے لیے، کسی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے، معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کبھی بھی خود کو نیچے نہ گرائیں۔ آپ کے اپنے ہی سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے معافی منگواتے رہیں گے اور آپ کو نیچے گراتے رہیں گے، اور ان کو اس بات کا بالکل بھی فرق نہیں پڑے گا۔ سیکنڈلی ٹاپک ہے فیئر آف ریجیکشن، یعنی کہ ریجیکشن سے گھبرانا۔ آپ کہیں بھی آتے جاتے ہیں، آپ کو اس بات کا کمپلیکشن ہے نا کہ میں پرفیکٹ دکھوں اور میرے کوئی مذاق نہ بنائیں، تو آپ یہ بات جان لیں کہ آپ لوگوں کے غلام بن چکے ہیں۔ آج کل زیادہ تر انسان جو ہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیوی کو وہ رسپیکٹ نہیں دے پاتے، اپنے بچوں کو وہ رسپیکٹ نہیں دے پاتے، ان کو ایزیلی ٹریٹ نہیں کر پاتے، لوگوں کے سامنے ان سے ڈھکے کھینچے رہتے ہیں، اور ان کو پراپرلی وہ چیز نہیں دے پاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو انکار نہیں کر سکتے۔
اس لیے آپ نے ہرگز یہ کوشش نہیں کرنی کہ میں ایسی بن جاؤں، لوگوں کو خوش کروں، لوگ مجھے اپنے دل میں اتار لیں، لوگ میرے اس کام کی تعریف کریں۔ اور ایسا آپ نے کئی بار کیا بھی ہوگا، انہیں ٹائم دیا ہوگا، ان کو کوئی کام کیا ہوگا، انہیں کوئی خوش رکھنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ پھر بھی آپ سے خوش نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے ریجیکشن کا خوف اپنے مائنڈ میں بالکل نہ ڈالیں، ریجیکشن کا خوف اپنے مائنڈ سے نکال دیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی دنیا میں ضرور ہے جو آپ کو ریجیکٹ کرے گا۔ تو پلیز ایسے لوگوں پہ اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں اور نہ ہی اپنے رشتوں کو ویسٹ کریں۔ نیکسٹ مسٹیک از ناٹ بینگ انڈیپینڈنٹ، یعنی اپنے آپ کو مالی طور پہ خود مختار نہ ہونا، یعنی مالی طور پہ خود مختار نہیں ہونا۔ بہت ساری خواتین اپنا مالی انحصار اپنے مرد پہ کرتی ہیں۔ اگر عورت کمانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ کسی پہ بوجھ بنے بنا اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، کیونکہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ایک مضبوط عورت کی نشانی ہے۔ ہم اپنے آس پاس ہمارے سامنے کئی ایسے کیسز آئے ہوں گے جو مالی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں، جن کا پیسوں پہ انحصار ہے بہت زیادہ، تو وہ ہر طرح سے انڈیپینڈنٹ ہے اور ایک پرفیکٹ وومن ہے، چاہے اس میں لاکھ عیب ہی صحیح۔ دیکھیں، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسہ ہی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے منی سیونگ کی بھی آپ عادت ڈالیں۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ہیں، آپ کا اپنے اکاؤنٹ میں یا آپ کے بیگ میں، آپ کے بیک اپ میں، تو وہ آپ کو مینٹلی طور پہ بھی اسٹرانگ کرتے ہیں۔ لازمی نہیں آپ ایک ورکنگ وومن ہیں، آپ ایک گھر بھی چلاتی ہیں، آپ اپنی پاکٹ منی میں سے یا اپنے گھر کے اخراجات میں سے کچھ اخراجات کم کر کے ان کو مینیج کر کے آپ اپنے پاس کچھ نہ کچھ اماؤنٹ سیونگ اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے بیگ میں لازمی رکھیں اور انہیں اپنے گھر کی چیزوں میں انویسٹ کریں۔ نیکسٹ مسٹیک از بینگ انیبل ٹو ریفیوز، یعنی کہ انکار نہ کر پانا۔ یعنی آپ ایک ایسی وومن ہیں کہ اگر آپ کے اندر لوگوں کو انکار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ ایک کمزور وومن ہیں، کیونکہ زندگی میں بہت سے لوگوں کی ہر بات نہیں مانی جاتی اور ہر بات مانی بھی نہیں جاتی، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں، بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارا انکار کرنا لازمی ہوتا ہے اور اپنے حق کے لیے لڑنا اور بولنا سیکھنا چاہیے۔ مگر ایک کمزور عورت لوگوں کے ہر کام پہ ہاں کرتی ہے، ان کی ہر بات پہ ہاں کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اور اسے استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اپنے کام اس پہ ڈال کے اور خود آرام سے اور عزت کی زندگی جیتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک مضبوط عورت بننا ہے نا، تو آپ کو لوگوں کو انکار کرنا سیکھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، جو ایک مضبوط شخصیت کی عورت ہوتی ہے نا، وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے دوسروں کی ہاں میں نہیں چھوڑ دیتی۔ کمزور عورت کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بس دوسروں کے کام کرتی رہتی ہے، اپنی زندگی کو ان کے اوپر منحصر کر دیتی ہے، جبکہ ایک طاقتور عورت اپنے کام خود کرتی ہے، اپنے طریقے سے کرتی ہے یا لوگوں سے کرواتی ہے، کبھی بھی اپنے اوپر کسی چیز کا برڈن نہیں لیتی اور سیف بھی رہتی ہے اور اچھی بھی بنی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک کمزور عورت کو پھر لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں، اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، اس سے اپنے سارے کام چلواتے ہیں، اس کی زندگی کے فیصلے لوگ ہی کرتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو اگر آپ نے لوگوں کا غلام نہیں بننا تو آپ ان کے آگے بولنا سیکھیں، انہیں انکار کرنا سیکھیں، اپنے حق پہ بات کرنا اور انہیں اپنا حق یاد دلانا سکھائیں۔ اور کوئی اگر آپ کو برا کہتا ہے تو اسے برا کہنا اور سمجھنا سیکھیں۔ اگر آپ دوسروں کی ہر بات مان لیتے ہیں، ان کے ہر کام پہ سر جھکا دیتے ہیں، تو آپ اپنی عزت خود ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ کریں، اپنی عزت کو بالکل بھی مجروح نہیں ہونے دیں، اپنے اندر خود اعتمادی لے کر آئیں، غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ مسٹیک جو آپ کرتے ہیں وہ ہائیڈنگ یور ایموشنز، یعنی اپنے جذبات کو چھپانا۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے مسائل کا اظہار بھی نہیں کر پاتی، اپنی پرابلم کو شیئر نہ کرنے کی وجہ سے وہ اندرونی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہی سٹریس انہیں اندر ہی اندر کمزور کر دیتا ہے اور ان کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ بعض خواتین جذباتی ہو کے غصے میں، موڈ سوئنگ میں، خوشی میں ایسے فیصلے کر پاتی ہیں جو ان کو بعد میں تکلیف دہ ہوتے ہیں اور مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے، اور نقصان دہ بھی۔ اس لیے جذبات کی بجائے عقل سے کام لیا جائے تو شاید ان کے کافی مسائل حل ہو جائیں۔
اور نیکسٹ مسٹیک پہ آتے ہیں بینگ ڈیپینڈ آن ادر فار دیئر اون ڈیسیژن، یعنی کہ اپنے فیصلے کے لیے کسی دوسرے کو دیکھنا، کسی دوسرے کو یہ حق دینا کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے۔ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے آپ دوسروں پہ انحصار ہو جاتے ہیں، اپنی کوئی بھی خوشی کی بات، غم کی بات آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ وہ اگر ایسا چاہے گا تو ایسا ہوگا، وہ اگر ایسا کہے گا تو ایسا ہوگا۔ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے اپنے والد، اپنے بھائی یا اپنے شوہر پہ چھوڑ دینا عورت کو ایک کمزور وومن بناتا ہے۔ دیکھیں، مشورہ آپ سب سے لیں، لیکن جو آپ کا حتمی فیصلہ ہے وہ آپ خود کریں، کیونکہ جو بات آپ فیل کر رہے ہیں، جو عزت آپ فیل کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، چاہے آپ کا کوئی کتنا ہی سگا کیوں نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود لینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری بھی خود اٹھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ مسٹیک ہے سیکنگ ویلیڈیشن فرام ادرس، یعنی دوسروں سے توجہ مانگنا۔ اگر کسی جگہ پہ، کسی انویٹیشن میں، کسی دعوت میں آپ کو ویلیو نہیں دی جاتی تو آپ ان سے توجہ کی بھیک نہیں مانگے، جسٹ لیو اٹ اینڈ گو۔ اکیلے ہونا پڑے تو ہو جائیں، لیکن کسی کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے عزت نہیں مانگنی چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں نا کہ میں اس چیز سے خوش ہوتی ہوں اور اس چیز سے خوش نہیں ہوتی، تو لوگ آپ کو خوش بالکل بھی نہیں رہنے دیتے۔ اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں کا اسٹیئرنگ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، ورنہ لوگ آپ کو اپنے طریقے سے چلائیں گے اور آپ کو دکھی کریں گے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو آپ کو ایک کمزور عورت بناتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو اوائڈ کریں۔ اپنی لائف، اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، اپنی عزت پہ، اپنے حق پہ بات کرنا سیکھیں، اپنی عزت کو کبھی بھی کسی سگے کے لیے بھی مجروح نہ کریں، ورنہ کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیز تو اسلام بھی کہتا ہے جہاں پہ عزت نہ ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ تو یہیں پہ آج کا ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔